قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، کہ بے شک گنہگار کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، بے شک اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ بے شک تو سمجھ آئی خوف الہی سے آنسو بہانا یہ بھی سعادت کی بات ہے جس کسی کو نصیب ہو۔ دعائے اللہ کریم چونکہ ہماری زندگی گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے عبارت ہے، بے شک تو اللہ ہمیں اپنا خوف بھی نصیب فرمائے، اور اس خوف کے پیش نظر اللہ ہمیں آنسو بہانے بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور جو صوفیاء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آج بے شک دنیا کے لیے رومانس کرتی ہے، کاش یہ رشتہ رب کریم سے استوار ہو جائے۔ بے شک تو رب کے خوف سے آنسو بہانا یہ ایک الگ سے رومانٹک سٹائل ہے، یہ رب سے رومانس ہے، اور کوئی اس کو بھی انجوائے کر کے تو دیکھے کتنا لطف آتا ہے، خوف الہی سے رونے میں کتنا روحانی مزہ آتا ہے، بے شک اور پھر بندے پر کتنی رب کی طرف سے نوازشات کی برسات ہوتی ہے۔ بے شک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت تھا، تو ایک نوجوان فوت ہو گیا، بے شک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا ہونے کی وجہ سے کچھ اس میں بگاڑ بھی تھا، بے شک گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا۔ خیر اللہ کی طرف سے اس کو موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے اور اس کی تدفین میں باب مدینۃ العلم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی شرکت فرمائی، اور ہر کسی کو بے شک اس کے بارے میں منفی بات کرتے ہی سنا۔ خیر جب اس کی تدفین ہو گئی تو اس کی ماں پیچھے سے روتی ہوئی آئی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھ گئی، بے شک اور اس نے اللہ رسول کا واسطہ دیا، منتیں کی، سماجت کی کہ حضور آپ شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، یہ میرا اکلوتا ہی بیٹا تھا، اس سے میری کائنات آباد تھی، مجھے ایک بار خدا کے لیے اس کا منہ دوبارہ دکھا دے۔ جب کہ اس کی تدفین ہو گئی تھی، یوں ہی مرقوم ہے۔ تو خیر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی گریہ ازاری، اس کی لجاجت، اس کی منت اور سماجت دیکھی، تو آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ مٹی کو ہٹایا گیا تو جب اس کا چہرہ نظر آیا تو وہ چہرہ روشن ہو چکا تھا، چاند کی طرح منور لگ رہا تھا، بے شک اور اس کے چہرے سے انوار کی ایسی کرنیں نکلیں کہ جملہ حاضرین کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کچھ حیران ہوئے کہ مخلوق خدا اس کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہتی، اور تدفین کے بعد اس کے چہرے کا جمال دیدنی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر آپ اسی حیرانی کے ساتھ گھر پلٹ آئے۔ جب رات ہوئی تو باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خواب کے اندر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جلوہ کرایا، اپنے جمال سے مشرف فرمایا، بے شک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ وہی نوجوان لڑکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہے، بے شک حضور کے ساتھ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوجوان تو آج فوت ہو گیا تھا، بے شک اور حضور کی امت کے جتنے لوگ موجود تھے، جتنی مخلوق خدا تھی، سب اس کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بے شک لوگ کہتے تھے یہ سخت گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ تو سرکار اس کو آپ کی قربت نصیب ہوئی، اور اس کے چہرے کا جمال کیا کہنے، تو سرکار اس میں کیا حکمت کار فرما ہے۔ بے شک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، یہ نوجوان واقعی اس نے گناہوں کی زندگی گزاری، یہ گناہ کرتا تھا، مگر اس کو
ایک توفیق میسر تھی کہ جب بھی گناہ کرتا تھا اس کے فوراً بعد تنہائی میں جا کر اللہ کے خوف سے یہ روتا تھا اور اس کا چہرہ اس کے آنسوؤں سے لت پت ہو جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے رونے اور آنسو بہانے کے سبب اس پر کرم فرمایا، اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، اور جہاں جہاں اس کا چہرہ آنسوؤں سے لت پت ہوتا تھا اللہ نے اس کو جمال سے اور نور سے منور کر دیا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر بات سمجھ آئی کہ یہ آنسو تو بڑے قیمتی ہیں جو خوف خدا سے بہائے جائیں۔ اللہ ہمیں وہ رقت امیز مناظر نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی یاد خدا اور خوف خدا سے یہ رونا نصیب ہو جاتا ہے۔